الحمد لله ذي الجد والعلا والعز والبقاء والهيبة والسماء والعظمة والكبرياء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى سيدنا محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله وأصحابه النجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وآل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر. من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد ذکرہ بذکری القصہ مختصر. اللہ رب ذوالجلال مالک ارض و سما کی ہما صفت ہما جہت حمد و تعریف لام الہی ہدیہ درود و سلام ساقی کوثر شافع محشر اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین دل نشین نازمین محجبین بارگاہ مقدس میں ماہ ذیقعہ کے اس حسین جمعۃ المبارک کی حاضری اللہ کریم اپنی اعلیٰ ترین بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. خالق علم جزل مجتمع جمیع حاضرین کی مغفرت اور بخشش فرمائے. اللہ کریم ہم سب کو زندگی اسلام والی اور خاتمہ ایمان کے نصیب فرمائے. احباب ذی وقار، وہ قومیں کبھی عروج نہیں پا سکتی جو اپنے اسلاف کو بھول کر اور اپنی ماضی میں گزرے محسنین کی بے مثال اور لازوال بہادری کو فراموش کر دیتی ہیں. ہمیشہ وہی قومیں ترقی پذیر اور عروج پایا کرتی ہیں جو اپنے اکابر و اسلاف سے ہر وقت ہر صدی ہر زمانے میں جڑے رہتے ہیں. کل یوم تقریب شہداء پاکستان کے حوالے سے وطن عزیز میں دن منایا گیا. یقیناً خوشائن بات ہے کہ شہداء پاکستان کی وہ عظیم ترین قربانیاں بھولنے کے قابل نہیں ہیں، کیونکہ یہ وطن اللہ کریم نے ہمیں اپنی خاص عطا سے محبوب کے خاص نگاہ کرم سے عطا فرمایا. اس روئے زمین پر میرے مطالعے کے مطابق دو ہی ریاستیں معرض وجود پر آئیں جو
جو کہ نظریے کی بنیاد پر تھیں، ان میں سے ایک ریاست صدیق اکبر کے آقا، فاروق اعظم کے ملجا و ماوا، عثمان و حیدر کے پیارے پیر و مرشد میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے قائم فرمائی۔ اور دوسری ریاست پھر نگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پاکستان کی سرزمین ہے جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا۔ اور اس وقت مسلمانہ نے بر صغیر کا یہی ایک ہی نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آئین ریاست اور دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم اگر کچھ ذلیل ہو رہے ہیں یا خمیازہ بھگت رہے ہیں تو آج ہم تھوڑے سے اس نعرے سے پیچھے ہٹ گئے۔ ہمارے اسلاف اسی نعرے پہ ڈٹے تھے تو رب نے کرم کیا، ان کو وطن عزیز کی صورت میں یہ تحفہ عطا فرمایا۔ ماہ رمضان بھی تحفہ، پاک قرآن بھی تحفہ، اور ماہ رمضان کی 27ویں شب میں ملنے والا پاکستان بھی تحفہ۔ برادران اسلام، آج اگر ہم زوال کا شکار ہو رہے ہیں یا ظلم کا ستم کا شکار ہے تو وہ وجہ یہی ہے کہ ہم نے آئین ریاست اور دستور ریاست کا جو نعرہ اس وقت لگایا، ہمارے آپ کے اکابرین اور اسلاف نے، آج ہم ترقی کے نام پر اور نئے پاکستان کے نام پر اس نعرے کو بھول گئے ہیں۔ رب کبریا وحدہ لا شریک کی عزت کی قسم، یہ پاکستان میری اور آپ کی محنت سے نہیں، یہ تو حسین کے پاک نانا جان کے نگاہ کرم سے عطا ہوا ہے۔ اگر آپ اپنی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، پاکستان کے اعلان سے ایک دن قبل نواب افغان آباد اعلان کرتا ہے کہ کل جب ووٹنگ ہوگی تو میں پاکستان کے حق میں ووٹ نہیں دوں گا، مگر صبح جب ہوئی اور پاکستان کے حق میں ووٹنگ شروع ہوئی تو لوگوں نے دیکھا جو نواب افغان آباد کل اعلان کر رہا تھا ریڈیو پر، اور اس وقت جناب والا ہر بندے نے اس کے اس اعلان کو سنا کہ میں پاکستان کے اس تقسیم ہند اور پاکستان کے تقسیم میں شامل نہیں ہوں گا، میں پاکستان کے حق میں ووٹ نہیں دوں گا۔ اسی لائن میں آگے کھڑا ہے، کسی نے رک کے سوال کیا نواب افغان آباد کیا وجہ ہے؟ کل تو یہ کہتے تھے، آج اسی لائن میں آگے کھڑے ہو، کہا جائے بات تو تھی راز کی، پوچھ لیا تو بتا دیتا ہوں، رات سویا ہوں، صدیق اکبر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں جلوہ گری ہوئی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جب پاکستان کے حق میں ووٹنگ کی بات آئے تو نواب افغان آباد پیچھے نہیں رہنا، تو نہ جو پاکستان کے حق میں ووٹ ملے۔ برادران اسلام پتہ چلا یہ سرزمین اللہ رب ذوالجلال کی خاص عطا ہے کہ ہم انگریز اور ہندوؤں کی غلامی سے اس وقت اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لیے یہ وطن عزیز کی جد و جہد ہمارے اس وقت اکابرین اور اسلاف اور بالخصوص علماء اہل سنت نے اور مشائخ عظام اہل سنت نے کی کہ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس وقت کسی مرید نے کہا حضرت آپ ایک داڑھی منڈے کے ساتھ کھڑے ہو گئے، یعنی حضرت محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، حالانکہ یہ منصب تو آپ کا تھا۔ آپ نے فرمایا ہم نے پاکستان کے مقدمے کا وکیل انہیں بنایا ہے، جب امامت کی باری آئے گی تو مصلح امامت پہ ہم آئیں گے۔ تو برادران اسلام یہ ہمارے مشائخ عظام تھے جنہوں نے اس وقت محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کا ساتھ دیا، اور اللہ کریم نے یہ عظیم مملکت یہ وطن عزیز ہمیں عطا کیا۔
پاکستان عربی لغت کے اعتبار سے جب اس کے گرامر کو میں نے کھول کر دیکھا، پاک اور ستان یہ مفرد نہیں ہے، یہ مرکب الفاظ ہے۔ مرکب الفاظ تو عربی گرامر کی لغت سے جو نتیجہ اخذ ہوا، پاک بمعنی طیب و طیبہ طاہرہ، اور ستان کا معنی مدینہ، یعنی عکس مدینۃ المنورہ، جو نگاہ مصطفیٰ سے ایک ریاست وہاں قائم ہوئی تھی، جس کلمے کا نعرہ لگا کر مسلمانوں نے اس وقت اس برِ صغیر میں اس وطن کو حاصل کیا تھا، اس وقت یہی نعرہ تھا اور نگاہ مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض تھا جو یہ ملک عطا ہوا۔ ورنہ اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو 10 لاکھ انسانوں نے، 10 لاکھ مسلمانوں نے خون دیا تو پاکستان کی جو عمارت کھڑی ہوئی۔ اور ایک بزرگ کی زبانی میں نے سنا جو بتا رہے تھے کہ جناب والا جس وقت ہم ہجرت کر کے پاکستان کی طرف انڈیا سے چل کے آ رہے تھے تو کہتے ہیں جناب والا سکھوں اور ہندو بلوائیوں کے حملوں سے مسلمان مرد و عورت خواتین بچنے کی کوشش میں بعض اوقات کسی نہ کسی فصل میں چھپ جاتے تھے۔ یہ بھی منظر میری آنکھ نے دیکھا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ ایک مسلم خاتون کا ایک چھوٹا سا بچے کی عادت ہوتی ہے وہ رو پڑتا ہے، شور مچاتا ہے۔ جب بار بار بچہ روتا اور شور مچاتا تو قافلے والے اس مائی صاحبہ کی طرف گھورتے اور کہتے کہ تو ہمیں مروا دے گی، یہ بچہ شور کس لیے مچا رہا ہے؟ کہا میری نظر نے دیکھا، اس ماں نے بچے کا گلا گھونٹ دیا اور کہا چلو ایک کی جان چلی جائے، اتنے مسلمان تو ہلاک نہ ہو، اتنے مسلمان تو فرمایا یہ دشمن کے شکار نہ بن جائیں، لہذا اس نے اپنے ایک بچے کو قربان کر دیا۔ ایک اور بزرگ کہتے ہیں جناب والا جس وقت ہم ستلج اور راوی کو عبور کر رہے تھے، کہا لکڑی کا ایک تختہ میں نے تلاش کیا تاکہ دریا کی موجوں میں اپنے آپ کو محفوظ کر سکوں، کہا میں اس پر تیرنے لگا، میں نے دیکھا دیگر بھی بے شمار لوگ تیر رہے ہیں، میں نے سمجھا شاید یہ بھی میری طرح تیر رہے ہیں۔ جب غور کیا تو وہ تو مسلمان مرد و خواتین کی لاشیں تھیں جو ہندو اور سکھوں نے مار کر شہید کر کے انہیں دریا برد کیا تھا۔ برادران اسلام، یہ مملکت خدا دار اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے جو پاکستان کی سرزمین ہمیں عطا ہوئی۔ آج افواج پاکستان اس کی حفاظت کے لیے سرحدوں پہ کھڑے ہیں تو پاکستان کی افواج کا بھی بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارے بچے سکھ کی سانس اگر لے رہے ہیں، ورنہ جائے دیکھیں تو صحیح جن ملکوں کی فوجیں کمزور ہو جایا کرتی ہیں دشمن کیسے چڑھ دوڑا کرتے ہیں۔ یوگوسلاویا کی مثال آپ کے سامنے پیش کروں، دنیا کی 5ویں بڑی آرمی اس کے پاس تھی، مگر دشمن نے چالیں چل چل کر سازشیں کر کر کے جناب والا اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ آج بھی پاکستان کے دشمنوں کی عالمی سازش رہی ہے کہ پاکستان کو دبئی جیسی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کی طرز پر اس کو تقسیم کیا جائے اور پھر اپنا اعلیٰ کار بنا کر جناب والا پاکستان کو توڑا جائے۔ رب وحدہ لا شریک مولا کی عزت کی قسم اس پاکستان کی حفاظت افواج پاکستان بھی کر رہے ہیں اور مدینہ کے سلطان بھی کر رہے ہیں۔ برادران اسلام، کچھ عرصہ قبل ایک پاکستانی فوجی کا یہ مکالمہ میں نے پڑھا، ان کا انٹرویو، انہوں نے کہا غلطی سے ایک رات سرحد عبور کر گیا، رات کی طریقی بھی پتہ نہ چلا، دشمن کا علاقہ تھا، سکھوں کی وہ آبادی تھی، بستی تھی، تو انہوں نے مجھے پکڑ لی، کہ لگے آپ سمگلر، کہا وہ مجھے پکڑ کر اپنے گھر لے گئے اور باہمی انہوں نے مشورہ کیا چلو رات کا وقت ہے اس کو قید کر دیتے ہیں ایک کمرے میں اور صبح اپنی ملٹری کے حوالے کریں۔ کہتے رات کا آخری پیر جب آیا میں نے دیکھا کہ گھر کی کھڑکی کے قریب کوئی سایہ سا مجھے نظر آیا، متوجہ ہوا تو دیکھا ایک بڑھیا سی خاتون ہے، چہرہ جھریوں سے بھرا ہے،
اور میری طرف انتہائی نفرت آمیز انداز میں دیکھ رہی ہے۔ میں آگے بڑھ کے سوال کرتا ہوں اماں اس قدر گھورنے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا آپ پاکستانی ہیں؟ میں نے کہا جی پاکستانی ہوں۔ کہا پھر پاکستان اس لیے بنا تھا کہ تم اس میں سمگلنگ کرو؟ کیا یہ سرزمین اس وقت مسلمانوں نے اتنی عظیم قربانیاں دی تھیں اسی وجہ سے دی تھی؟ کہا میں نے کہا ماں جی میں سمگلر نہیں ہوں، غلطی سے سرحد کا پار کر بیٹھا ہوں، ایک فوجی ہوں، ریاست پاکستان کا ایک فوجی ہوں۔ اس نے کہا اچھا۔ اس کے نفرت والے لہجے میں اب پیار پلٹ آیا۔ کہا جب میں نے بتایا کہ میں سمگلر نہیں، میں تو پاکستان کا ایک فوجی ہوں، تو اس کا لہجہ یکسر بدلا۔ اس نے کہا اچھا اگر اللہ کی تقدیر سے اب تو چھوٹ جائے، واپس پاکستان چلا جائے، تو اپنی آرمی اور اپنے عوام تک یہ پیغام ضرور بتانا، پاکستان کوئی معمولی ملک نہیں، یہ رب ذوالجلال کا خاص عظیم تحفہ قدرت کی طرف سے عطا ہوا۔ چاہے جائے کہ اس کے حکمران بزدل بن جائے اور دشمن کے اعلیٰ کار بن جائے اور ان کے اشاروں پہ ناچنے والے بن جائیں۔ کہا یہ پاکستان جس وقت بن رہا تھا، تقسیم ہو رہی تھی، جس وقت ہجرت کر کے قافلے ادھر سے جا رہے تھے ہندوؤں کے، ادھر سے مسلمانوں کے آ رہے تھے، کہا ان میں سفر کرنے والی ایک بدنصیب عورت میں بھی ہوں۔ بدنصیب اس لیے کہہ رہی ہوں کہ منزل مراد تک نہ پہنچی، سکھ مجھے اٹھا کے لے آئے، آج ان کے بچوں کی ماں ہوں میں، لیکن اپنے دین اسلام پر قائم ہوں، کلمہ طیبہ کی گواہی دیتی ہوں، کلمہ شہادت پر اسی طرح قائم ہوں۔ میں آج بھی بچے جب میرے بیمار ہوتے ہیں، میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 11 مرتبہ پاکستان 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 یہ جملے دم کر لیتی ہوں، اللہ میرے بیمار بچوں کو شفا عطا فرمائے۔ برادران اسلام، یہ عظیم مملکت جس کے ساتھ جس نے جب کبھی غداری کرنے کی کوشش کی یا کی، اللہ کریم اسے نشان عبرت بنا بھی چکا ہے، بنا بھی دے گا۔ برادران اسلام، جس نے بھی پاکستان کی سرزمین سے غداری کرنے کی کوشش کی، اللہ کریم ہمیشہ اس کو نشان عبرت بنائے گا، کیونکہ یہ مملکت خدا دار نگاہ مصطفیٰ کا فیض ہے۔ اپنی طرف سے شاید آپ کہیں کہ میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، حدیث رسول کے وہ بابرکت جملے اپنی زبان پر لے آؤں جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نقل فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت پاک علی حیدر کرار فاروق رضی اللہ عنہ، آپ کی عادت پاک تھی جب نبی علیہ السلام کا ذکر خیر فرماتے قرۃ عینی فیک و حبیبی یا رسول اللہ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک میرے محبوب میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ پاک علی فرماتے ہیں کیا فرمایا؟ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک میرے سچے رسول نے فرمایا اطیب ریح فی ارض الہند، محبوب اس دھرتی کی طرف رخ کر کے آپ اکثر لمبی سانس لیتے اور فرمایا کرتے، علی اس سرزمین کی طرف سے یوں اشارہ کر کے فرماتے اطیب ریح، بڑی پاکیزہ خوشبو مجھے محسوس ہوتا، پاکیزہ خوشبو، وہ پاکیزہ خوشبو کتب احادیث میں جب ہم نے اسے تلاش کرنے کی کوشش کی تو باب الجہاد میں ملا، کتب احادیث میں باب الجہاد میں، اور ایک عنوان قائم ہے باب فی غزوۃ الہند۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سچے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت نے ارشاد فرمایا، وعدنا، ابو ہریرہ فرما رہے ہیں وعدنا، ہم سے وعدہ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ الہند، اللہ کے آخری حبیب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا غزوہ ہند میں شمولیت، فرماتے ہیں ہم سے عہد لیا، حالانکہ محبوب کو میرا وجدان یہ کہتا ہے خبر تھی کہ اس زمانے میں غزوہ ہند نہیں، ابو ہریرہ کے دور میں بھی نہیں، صدیق اکبر کے زمانے میں بھی نہیں، فاروق اعظم کے زمانے میں بھی نہیں، عثمان ذو النورین کے زمانے میں بھی نہیں، مولا علی المرتضیٰ کے زمانے میں بھی نہیں،
امام حسن مجتبی کی خلافت کے دور میں بھی نہیں، امیر معاویہ کے زمانہ اقتدار میں بھی نہیں۔ فرمایا یہ جانتے تھے، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت بتا رہے ہیں اور اصحاب رسول کے مجمع میں وعدہ لے رہے ہیں۔ ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے عہد لیا فی غزوۃ الہند، غزوہ ہند کے بارے میں۔ آگے حدیث میں ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اپنے ریمارکس شامل ہیں، کہتے ہیں فَإِذَا وَجَدْتُهَا، اتنی بڑی فضیلت میں نے حضور کی زبانی سنی ہے، اگر میں اس غزوے کو پالوں، انفقُ فی مالی وجسدی، مال بھی قربان کر دوں، تن من دھن بھی اس قربان۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پھر آگے فرما وَإِن قُتِلْتُ، اگر میں شہید ہو جاؤں اس غزوے میں، افضل الشہداء، فرما شہیدوں میں افضل قرار پا۔ فرمایا یہ فضیلت مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کون بیان کر رہے ہیں؟ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ آئیے دو گواہیاں ہو گئی، تیسری گواہی حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ، خاص خادم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عصابتان من امتی، میری امت کے دو گروہ، فرمایا اعرضهم اللہ من النار، رب ذوالجلال نے ان کو جہنم سے آزادی لکھ دی ہے۔ میری امت کے دو گروہوں کے لیے خالق الامجد نے جہنم سے آزادی لکھ دی ہے، آزاد کر دیا ہے۔ فرمایا الصاقۃ الواحدہ لغزو الہند، پہلی جماعت، پہلا لشکر، فرمایا جس کی میں اس وقت اس مجمع میں بات کر رہا ہوں، حضور فرماتے ہیں وہ ہے غزوۃ الہند۔ میں ڈی خواہ میں ایک بار تقریر کر رہا تھا تو وہاں ایک ساتھی نے کہا جی غزوہ ہند بات سمجھ میں نہیں آ رہی، غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو، وہ غزوہ ہوتا ہے۔ رات کے رہے غزوہ ہند، یہ کیسے؟ حالانکہ 27 غزوات میں مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی، 87 جنگیں لڑی گئیں اس زمانے میں۔ باقی سرایا کہے جاتے ہیں، ان کو سریہ کہا جاتا ہے۔ سرایا سریہ کے الفاظ آئے جن میں حضور تشریف نہیں لے کے گئے، جن میں خود تشریف لے کے گئے ہیں، وہ غزوہ بنا۔ فرمایا یہ غزوہ ہند جو آخر زمانے میں بپا ہوگا، جس کی پیشین گوئی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے، فرمایا یہ غزوہ کیسے ہے؟ میں نے کہا جی جہاں تک ہم نے احادیث کا مطالعہ کیا تو پتہ یہ چلا یہ غزوہ اس میں روحانی طور پر تائید مصطفیٰ کی اس غزوے میں ہوگی، اور روحانی طور پر قیادت بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ لہذا اس وجہ سے آپ نے اپنی زبان سے، امتی تو نہیں کہہ رہا نا اسے غزوہ، یہ تو حضور فرما رہے ہیں غزوۃ الہند، یہ تو امتی کے الفاظ نہیں، خود نبیوں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور یہ الفاظ سچے بھی ہیں، ہمارا ایمان ہے، کیونکہ جس وقت 65 کی جنگ لڑی گئی تھی اس وقت مدینۃ المنورہ کے بے شمار مشائخ اعظام نے، اللہ کے کامل ترین اولیاء اللہ نے خواب کے اندر روضے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت دیکھا، روضہ اطہر سے مواضع شریف سے یک 5 شخصیات ظاہر ہوئی۔ فرمایا ان میں سے ایک سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، 4 خلفائے راشدین، ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی لباس زیب تن فرمایا ہوا تھا، وہ اللہ کے کامل ترین درویش، کیونکہ مدینۃ المنورہ تو ہے ہی اللہ کے ولیوں کا ڈیرہ، ساری دنیا کے اغواص، اقطاب، غوث، قطب، ابدال یہ وہاں پر آ کے جمع ہوتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا پیارے آقا کہاں کا ارادہ، کہا پتہ نہیں چلا، پاکستان کی سرزمین پر دشمن نے حملہ کر دیا ہے، ہم اس کی تائید مدد و نصرت کے لیے جا رہے ہیں۔ برادران اسلام، یہ بات محض ہوائی بات نہیں ہے، دنیا کی عسکری قیادت میں سے آج تک جناب والا کوئی اس ریکارڈ کو توڑ ہی نہیں سکا کہ ہمارے پھر ویسے ہیروز نے تو 30 سیکنڈ میں دشمن کے 5 جہازوں کے پرکھچے، محض چھوٹی سی
کلیل سے وقفے میں عالم نے اڑا کے رکھ دیے. کیا یہ ہمارے جنگی توپوں کا کمال تھا؟ نہیں، صدیق اکبر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ناز کا کمال. یہ میرے محبوب کی مدد و تائید و نصرت تھی جو رب ذوالجلال کی طرف سے عطا ہو رہی تھی. یہ اللہ کریم پھر مدد و نصرت وطن عزیز کی ایسے ہی فرماتا ہے. برادران اسلام، یہ وطن عزیز ہے تو ہم ہیں. یہ نہیں کہ ہم ہیں تو وطن عزیز ہے، نہیں. ہم جیسے کروڑوں گزر گئے، وطن عزیز انشاءاللہ ہے. اور جو غداری کرے گا وہ مر مٹ جائے گا، لیکن پھر بھی وطن عزیز انشاءاللہ رہے گا. بڑی کمال کی بات وہ آپ ہی کی دھرتی کے صوفی ذوق رکھنے والے بابا اشفاق احمد نے لکھی. زاویہ میں نے ان کا پڑھا. انہوں نے کہا جناب والا پاکستان کی مثال ہے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جیسی. کہا جن جن دشمنوں نے اس وقت جناب صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے غداری کی، اللہ نے چن چن کر نشان عبرت انہیں بنایا. پاکستان کی دھرتی پر جو بھی اس وطن عزیز سے غداری کرے گا، خالق چن چن کر اسے نشان عبرت بنا دے گا. برادران اسلام، اللہ رب ذوالجلال جل وعلا شانہ نے یہ وطن عزیز ہمیں عطا فرمایا. ڈاکٹر عبدالقدیر کا مقالہ میں نے پڑھا اور ڈاکٹر سمر مبارک کی وہ ریسرچ پڑھی. وہ کہتے ہیں اللہ کریم ہمیں نیک صالح حکمران عطا فرمائے. یہ ہمارے حکمرانوں کی بدنیتی ہے کہ وطن عزیز میں آج مہنگائی کا سیلاب ہے، ورنہ وہ انہوں نے کمال جملہ لکھا. کہتے ہیں پاکستان میں معدنیات کے اتنے ذخائر موجود ہیں، کوئلہ اتنی وافر مقدار میں موجود ہے. ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ ہم اگر 500 سال تک اپنی قوم کو مفت انرجی اور بجلی فراہم کریں پھر بھی ختم ہونے والا نہیں. ہماری وطن عزیز اللہ کریم نے اتنے بڑے معدنیات سے اسے مالا مال کیا ہے، اور ہم مایوس نہیں اس سرزمین سے، اس مٹی سے انشاءاللہ مایوس نہیں ہیں. رب پھر کوئی ایسا شیر لائے گا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا نعرہ لگاتا ہوا انشاءاللہ وطن عزیز کی باغ ڈور سنبھالے گا. خلاق کے لم جزل پھر غزوۃ الہند کی بشارت بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود دے کے گئے ہیں. برادران اسلام، وہ وقت دور نہیں ہے، لیکن ہمیشہ اپنی افواج کے ساتھ وفاداری کا اعلان کرتے رہے. افواج پاکستان ہماری قوت ہے، افواج پاکستان ہمارا سرمایہ ہے، افواج پاکستان سے اس وطن عزیز کی حفاظت ہے. میں آج ہی ایک فوجی شہید کے والد کا انٹرویو پڑھ رہا تھا. اس نے لکھا جناب والا میں نے ساری زندگی وقف کی اپنی بھی فوج میں، میرے والد بھی رہے وہ لکھتے ہیں فوج میں، میں نے اپنا بیٹا بھی دیا فوج کو اور قربان بھی کیا فوج پہ. کہا وطن عزیز کی حفاظت پہ. پھر اس کی شہادت کے بعد دوسرا بیٹا بھی دیا فوج کو. وہ کہتے ہیں جناب والا میرے بچے نے شہادت سے ایک دن قبل کہا بابا جان کل میں ایک محاذ پہ جا رہا ہوں، ایک مشن پہ، شاید بات نہ ہو سکے. میرے عسکری ونگ، میرے یونٹ کے جو افیسر ہیں ان سے شاید کل میری کوئی خبر آپ کو ملے. وہ کہتے ہیں بس بچے نے یہ بات کی اور اس کے بعد رابطہ منقطع ہو گیا. اگلے دن عصر کے بعد مجھے ایک کرنل کا فون آیا. انہوں نے میرا نام لے کے کہا جناب آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ میں نے کہا جی اس سوال کو جواب بعد میں دوں گا، آپ یہ بتائیں جو آپ کے پاس ہے اس کی کیا خبر ہے. کہا انہوں نے ایک لمحے کے توقف کے ساتھ کہا جی مبارک ہو اللہ کریم نے اس بیٹے کو شہادت پر فائز. کہا پھر اس نے ساتھ ہی اگلا سوال کیا جناب آپ کے ایڈریس 2 لکھے ہوئے ہیں ہمارے پاس، ایک اوکاڑا کا ایک چکوال کی سرزمین کا. بتائیں بیٹے کے جسد خاکی کو ہم اوکاڑا لے آئیں فوجی اعزاز اور پروٹوکول کے ساتھ یا پھر چکوال کی سرزمین پر. کہتے ہیں میں نے ان کے اس سوال پر کہا میری ایک بات سنیے پھر اس کے بعد میرا فیصلہ سنیے. انہوں نے کہا جی بتائیے. کہا میں نے سوال کیا میرے بچے نے سینے پر گولیاں کھائی ہیں یا پیٹھ پر گولیاں کھائی؟ اگر پیٹھ پر گولیاں کھائی ہیں تو وہیں کہیں دفنا دیجیے. کہا سینے پر اگر اس نے دشمن کے وار سہے ہیں
تو پھر میری سرزمین چکوال پر لے آئیے۔ کہتے ہیں فوجی نے ایک لمحے کا توقف کیا، کہا جی ایک منٹ میں دیکھ لوں۔ جب انہوں نے ایک منٹ کے توقف کے بعد کہا جی مبارک کو 22 گولیاں آپ کے اس دلیر اور فوجی جوان نے اپنے سینے پر کھائی۔ وہ کہتے ہیں جناب والا جب 22 گولیاں وہ میرا بیٹا جام شہادت پی کر جس وقت چکوال کی سرزمین پر اس کا جسد خاکی آیا، کہتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک مولا کی عزت کی قسم میں نے گھر میں بیوی سے بھی عہد کیا، بچوں سے بھی عہد کیا، بیٹیوں سے عہد کیا، بیٹے سے عہد کیا، ہم میں سے کسی کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ بہے، کہیں شہید کی شہادت متاثر نہ ہو۔ کہا یہ اگر 85 سال کا بوڑھا باپ جس کا بیٹا جام شہادت نوش کر کے گھر میں آئے اور جناب والا وہ باپ کہتا ہے میں نے گھر کی دہلیز پر اسے سلوٹ کیا کیونکہ میرے بیٹے نے دلیری کے ساتھ جام شہادت نوش کیا ہے۔ اگر ایسا عزم ہمارے پاکستان کے فوجی جوانوں کا ہوگا کہ دشمن کی کوئی میلی نظر اس سرزمین کی طرف نہیں اٹھ سکے گی۔ برادران اسلام اس وطن عزیز کی حفاظت کے لیے جو جوان دن رات سرحدوں پر کھڑے ہیں، اللہ کے لم جزل کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ان کی حفاظت کرے، اللہ کریم وطن عزیز کو ہمہ قسمی سازشی عناصر سے محفوظ فرمائے، داخلی خارجی اندرونی بیرونی ہمہ قسمی سازشوں سے وطن عزیز کو پاک اور صاف فرما کر اللہ کریم ہمیں نیک صالح حکمران عطا فرمائے۔ برادران اسلام یہ عظیم وطن جو اتنی عظیم قربانیوں کے ساتھ قائم ہے، انشاءاللہ العزیز ہم تو اس دنیا سے چلے جائیں گے، وطن پھر بھی قائم رہے اور قیامت کی صبح تک اس وطن کا نام اس دھرتی پر اس دنیا کے نقشے پر موجود رہے گا، اور یہ موجود تب رہے گا جب عوام الناس اپنے افواج کے ساتھ وفاداری کا عزم ہو رہا ہے۔ آج دشمن کی کوشش یہی ہے کہ افواج پاکستان کو جناب والا عوام الناس کے ساتھ سامنے کر کے کمزوریاں پیدا کر کے اس فوج کو کمزور کیا جائے۔ ہم اللہ کے گھر میں جو عہد کر رہے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے اس وقت منبر و محراب پر کھڑے ہو کر جو صدائے حق لگائی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم ہمیں ایسی نیک صالح قیادت نصیب فرمائے، اللہ کریم اس پاک وطن کی حفاظت فرمائے۔